الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں باپ کے تعلق سے کہ مخلوق کی پیدائش کیوں کر ہوئی وغیرہ۔ حدیث نمبر 2193 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے شتمنی ابن آدم کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے کہ بندہ اللہ کو گالی دے۔ گالی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو برا بھلا کہو جو اس کو اچھا نہیں لگتا، جو اس کے لیے گالی بن سکتی۔ ہر جگہ کا ایک الگ الگ بھاشا ہوتی ہے، تو جو بھی آدمی کسی کو برا بھلا کہے تو اس کے لیے وہ گالی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے بھی گالیاں دیتا ہے۔ بڑی کمال کی بات ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَشْتُمُنِي، جبکہ اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مجھے گالیاں دے۔ گالیاں تو کسی کو نہیں دینی چاہیے، لیکن اللہ کو گالی دے بالکل مناسب نہیں۔ اللہ کیا بگاڑا کسی کو؟ نہ کسی کا کھایا ہے، نہ کسی پر ظلم کیا ہے، نہ کسی کو ستاتا ہے، الٹا وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، انگنت احسانات اس کے ہیں، پھر بندہ اللہ کو گالی دے، بڑی کمال کی بات ہے۔ تو اس کے لیے مناسب نہیں وہ گالی دے۔ وَيُكَلِّمُنِي وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ابن آدم یعنی انسان مجھے جھٹلاتا بھی ہے، جبکہ اس کے لیے مناسب نہیں کہ مجھے جھٹلائے، یعنی میری ذات کو جھٹلا دے، مجھے جھوٹا کہے، کہ اس کے لیے بالکل زیب نہیں دیتا ہے، انسان مجھے جھٹلاتا ہے۔ اب ان جملے کی تشریح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اما شتمہ فقولہ، کہ ابن آدم اللہ کو گالی دیتا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اِنَّا لِي فَقَوْلُ اِنَّا لِي وَلَدَا، ابن آدم کہتا اللہ کے بارے میں کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے۔ یہ کہنا گویا ابن آدم اللہ کو گالی دیتا۔ اور بہت سارے لوگ عیسائیوں کا یہی مذہب ہے، یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کیا بیٹا بھی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کا یہ جملہ کہنا کہ اللہ کیا بیٹا ہے، یہ اللہ کو گالی دیتا۔ بیٹا بیٹی، اولاد، باپ، خاندان، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ محتاج ہے۔ باپ اس کو بیٹا چاہیے کیونکہ وہ بیٹے کا محتاج ہے، بیٹا اس کو باپ چاہیے کیونکہ وہ باپ کا محتاج ہے۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے کیا محتاج ہے۔ اور آپ اگر اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرو تو گویا آپ نے اللہ کو بیٹے کا محتاج بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ والے 360 معبودوں کو خانہ کعبہ میں رکھ کر اس کی بندگی کر رہے، ان کی بندگی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دیا کہ بھئی ہمارا معبود الگ ہے، تو ان کو تھا کہ ہمارے پاس جو 360 ان کا ایک سلسلے نسل ہے، فلا فلا فلا، اور جتنے بھی دنیا میں چاہے اس ملک میں ہو کہیں بھی ہو، ان کے ایک نسل چلتا ہے جو باقی معبود ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی ہمارے پاس جو معبودوں کی لسٹ ہے وہ سلسلے نسل ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس معبود کی بات کریں وہ کون ہے، کہاں سے آ گیا اچانک؟ تو انہوں نے کہا ایسا چلو بات کرتے ہیں کہ بھئی جو تمہارا معبود اس کا نسب کیا ہے، اس کی نسب تو بتاؤ، کیا اس کا سلسلہ ہے؟ تو وہ جو آپ کے پاس آئے، اللہ رب العالمین نے مستقل اس چیز کی اولاد کے لیے قرآن کے اندر ایک سورہ نازل جس کو بولا تھا سورہ اخلاص۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ تو پیدا ہوا ہے اور نہ وہ کسی کو پیدا کرتا ہے، اور اس کا جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ مطلب مختصر صورت میں پوری وضاحت کر دی کہ اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے، اور اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، مثال کیسے کی جائے؟ تو یہی کہ اگر جس نے کہا کہ اللہ کا بیٹا بیٹی ہے تو چونکہ تو اس کو اللہ کو گویا وہ برا بھلا کہتا، گالی دیتا۔ اور آگے وَمَا تَكْذِبُهُ فَقُولُهُ، اور بندہ جھٹلاتا کیسے اللہ کو؟ وہ اس طرح کہ بندہ کہے لَيْسَ يُعْدِنِي كَمَا بَدَانِي، بندہ یہ کہے کہ مجھے جیسے پہلے میں پیدا ہو گیا نا ایسے دوبارہ کوئی مجھے پیدا نہیں کر سکتا، اٹھا نہیں سکتا، لوٹا نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے جب بندہ ایسی باتیں کہتا تو گویا وہ میری تکذیب کرتا ہے، یعنی میری طاقت کو چیلنج کر دیا نا۔ حالانکہ اس کی سوچ بڑی محدود ہے نا کہ بھئی ایک طرف تو سمجھ میں آتا ہے یار تمہیں کوئی پیدا کیا ہے، اور جب دوبارہ تو بات اب ظاہر سی بات ہے جتنے انبیاء کرام آئے سب کا اتفاقی عقیدہ آخرت کے تعلق سے ہی رہا ہے کہ مرنے کے بعد ختم کہانی نہیں ہے، ایک نئی زندگی، سب کا اس کا اتفاق رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے زمانے تک جو بھی آسمانی کتابیں تھی اتنی رد
اس ملک میں جتنی آسمانی کتابیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے نا آخرت کی زندگی کا تصور کسی نہ کسی اعتبار سے. تو بندہ جب یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پیدا نہیں کر سکتا, دوبارہ اٹھا نہیں سکتا, تو گویا وہ اللہ کو جھٹلاتا ہے. اور حقیقت میں یہ اللہ کو اچھا تھوڑا لگے گا. ایک آدمی, ایک انجینئر کوئی بہت بڑا آیا اور ایک عالیشان گاڑی بنایا. اب ایک بیوقوف آدمی اس سے کہے تم اس گاڑی کو دوبارہ ایسے بنا نہیں سکتے ہو, تو اب اس کو اچھا لگے گا. ایک کمال کی بات ہے یار, میرے سامنے جب کوئی نمونہ ہی نہیں تھا, کوئی ماڈل ہی نہیں تھا, میں نے اتنی عالیشان گاڑی بنا دیا, اب تک تو نمونہ ہو گیا, میں کیسے نہیں بنا سکتا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں ان بندوں کو کیا ہو گیا, حد ہو گئی. تمہیں جب پیدا کیا, بنایا, کوئی ماڈل نہیں, کوئی نمونہ نہیں, کوئی مثال نہیں, اب جب تم وجود میں آگے دوبارہ ماننے کے بعد میں کیسے نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ دونوں جملے, اور ایک تو جھٹلانا ہوگا زبان سے, زبان سے کہتے نہیں کوئی بات ہے مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا, یہ جھٹلانا کفر ہے. ایک جھٹلانا حالت سے ہوتی ہے, جس کو بولتے ہیں بزبان حال جھٹلاتا ہے. زبان حال, جس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں, ایک بیٹا اپنے باپ کو ستائے, مارے, گالیاں دے, اور آپ اس سے کہو یار کیا کر رہے ہو, یہ تمہارے والد صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ایسا, تو کیا آپ اس کو بتا رہے ہو کہ والد صاحب, اس کو پتہ نہیں کہ ہمارے والد صاحب ہیں, اس کو پتہ ہے, لیکن اس کی جو حالت ہے بتلا رہی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں کہ والد صاحب ہیں. تو بس اوقات بندہ جھٹلاتا حالت سے. جیسے آپ کو ہے کہ بھئی آخرت مانتے ہو, آپ مانتے ہو نا, تیاری کیا ہے, آپ کی تیاری بتلا رہی ہے کہ آپ کو آخرت کے تعلق سے جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. آپ کو جے پور جانا ہے, ٹکٹ آپ نے بنوا دی, آپ کو یقین ہے کہ بھئی ہمیں جانا ہے, پھر آپ کو تیاری ہوگی کہ نہیں, ہم جائیں گے, خرچہ لگے گا, ہوٹل میں ساری تیاری ہوگی کہ نہیں, کیوں یقین ہے کہ آپ کو جے پور جانا ہے. تو ایسے جب آپ کو یقین ہو جائے گا جیسا یقین ہونا چاہیے آخرت کا, تو مکمل تیاری میں رہیں گے. اور آپ بھئی ہم کہتے ہیں آخرت ہے, یہ تو ہمیں باپ دادا سے سنتے ہوئے چلا ہے, ہماری زبان میں چلی ہوئی ہے نا, ہمیں اپنی حالت سے بتلانی پڑے گی کہ ہمیں آخرت کا یقین ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے جھٹلانا ہوتا ہے, جو بزبان حال کہا جاتا ہے کہ بندہ زبان سے تو نہیں جھٹلاتا, لیکن اپنی حالت سے بتلا رہا ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے. اگر ہوتا تو تیاری میں لگ جاتا. تو حقیقت میں یہ دونوں چیزیں, چاہے زبان سے جڑنا ہے, حالت سے جڑنا ہے جرم, اور یہ بھی ٹینشن کا کام ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.